تو آج میں آپ کے لیے وہ معجزات پیش کروں گا جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، لیکن انجیل میں وہ موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ پہلا معجزہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے پیغمبروں میں سے بنایا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، اور اسلامی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کے جو سب سے زیادہ مناظرے ہوئے ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اور جو موضوعات زیر بحث رہے ان میں ایک موضوع یہ بھی تھا کہ کیا مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ادب اور احترام کرتے ہیں یا عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ سب سے زیادہ قریب تھا، اور ان دونوں میں عیسائیت اور اسلام میں سب سے زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی۔ تو یہی بنیاد بنی سب سے زیادہ بحث مباحثوں کی اور سب سے زیادہ مناظروں کی۔ تو یہ جو بحث تھی کہ کون زیادہ ادب اور احترام کرتا ہے، اس میں اسلامی علماء نے، مسلم علماء نے جو ادلہ پیش کیے ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ رکھے۔ اور دلیل یہ انہوں نے پیش کی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات بھی ذکر فرمائے ہیں جو بائبل میں موجود نہیں ہیں۔ ان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ معجزات بھی ذکر فرمائے جن کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے وہ معجزات پیش کروں گا جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، لیکن انجیل میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو پہلا معجزہ، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہے، کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہودی اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ سیدہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی، اور وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بچہ کہاں سے لے آئی، آپ نے تو شادی ہی نہیں کی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ ان کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی۔ تو قرآن پاک اس کو یوں ذکر فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو سیدہ مریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، تو انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہے۔ تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے پیغمبروں میں سے بنایا اور مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں تھا، اور مجھے وصیت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں گا، اور مجھے اپنی والدہ سے نیکی کی وصیت کی، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہلا معجزہ تھا جو قرآن پاک نے ذکر فرمایا، اور یہ انجیل میں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دوسرا معجزہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو انجیل میں موجود نہیں ہے، کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تو وہ آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، کہ اے عیسیٰ یاد کریں وہ وقت جب آپ گارے سے، گارا کہتے ہیں گیلی مٹی سے، ایک شکل بناتے تھے جو پرندے کی سی شکل تھی، اور آپ پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو انجیل میں، جو بائبل میں ذکر نہیں ہے۔ اور تیسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں مخاطب کرتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کی راہ کی طرف آؤ، اور وہ آپ سے معجزات کی ڈیمانڈ کرتے تھے، تو جہاں آپ مردے زندہ کرتے تھے، جہاں آپ اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، برس کی بیماری دور کرتے تھے، وہاں آپ انہیں خبر بھی دیتے تھے۔ آپ کیا خبر دیتے تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔
یعنی یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہیں غیب کی خبریں وہ دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے اور تم لوگوں نے اپنے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی وہ معجزہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں ذکر فرمایا اور انجیل میں یہ معجزات موجود نہیں ہیں۔ اور چوتھا معجزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ دعا کی علیہ السلام کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما جو ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید ہو جائے، خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے معجزہ ہو جائے، تیری طرف سے آیت ہو جائے، نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل فرمایا، اور یہ بھی وہ معجزہ ہے جسے صرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور انجیل میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معجزات انجیل میں کیوں نہیں ذکر، جبکہ انجیل وہ کتاب ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ تو علماء نے اس کے چند ممکنہ جواب دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض معجزات تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں اس لیے ذکر فرمایا تاکہ قرآن کو اعزاز بخشا جائے، اور بعض چند ایسے معجزات ہیں جو بائبل میں موجود تھے لیکن انہوں نے اس میں سے اسے حذف کر دیا کیونکہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخلوق اور رسول اور بندے ہونے پر بھی دلیل تھے۔ جیسا کہ یہ پہلا معجزہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے پیغمبروں میں سے بنایا۔ لیکن میری یہ رائے ہے کہ یہ معجزات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ذکر فرمائے تاکہ ایک تو قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہو، اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل قائم کی جائے کہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے صدقے ہمیں اس دین متین کو جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین بھیجا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب مقدس قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔